الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورة محمد آیت نمبر 7. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ آج انسانوں کی زندگی بڑی مختصر ہوتی چلی ہے، ناگہانی اموات بکثرت ہو رہے ہیں۔ کسی کے پاس نہ پہلے کوئی گارنٹی تھی نہ اب ہے، کسی کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے کہ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے لمحے اس دنیا میں جینا ہے۔ نوجوانوں کی ناگہانی موت دلوں کو توڑ دیتی ہے، اعضاء کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ابھی کل ہمارے برادر نثار مرحوم کا انتقال ہوا۔ جب بھی میں مسجد میں آتا یا کبھی مسجد سے نکلتا تو بڑے ہسمکھ چہرے سے ملتے تھے، بڑی عقیدت مندی دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے اس سفر میں ہم رکاب تھے، ہم سے رخصت ہو گئے، اور یہ چیز مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ موت سے یہی عبرتیں آدمی کو ملتی ہیں۔ جن جنازوں کو ہم کاندھے دیتے ہیں، جن کو ہم کفن پہناتے ہیں، جن کو ہم قبروں میں اتارتے ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ دلوں سے دشمنیوں کو دور کر لو، کدورتوں کو دور کر لو۔ زندگی کے چند لمحے تمہارے پاس باقی ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تمہارے پاس کیا توشہ ہے۔ یہ دشمنیاں، یہ رنج و ملال، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینے، یہ تو ہمارے دلوں میں ایسے بسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی حساب و کتاب، لیکن یہ ناگہانی اموات، جو اچھے خاصے صحت مند لوگ جو قبروں کی نظر ہو رہے ہیں، جن کو ہم مٹی میں ڈال کر آ رہے ہیں، اور زندگی بھر کی رفاقت کا سودا ہم ایک مٹھی مٹی سے دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں، دینی بن جائیں، ایمان میں تر و تازگی پیدا کرنے، یہ چپقلشیں، یہ آپسی عداوتیں، کدورتیں، اس کو دلوں سے نکال دیں، دین کے بارے میں کچھ کرنا سوچیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جو کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا ہے وہ مشغول کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم دینی کاموں میں مشغول نہیں ہوں گے تو شیطان کسی اور کام میں ہمیں مشغول کر لے گا، کوئی اور کام ہم کرنے لگیں گے۔
اگر ہم دینی کاموں میں رغبت رکھیں، ہمیشہ ہمیں فرصت نہ ہو کہ میں دین کا کتنا کام کروں، تو میں نے سورۃ محمد کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں احد کی وہ صبح، احد کی جنگ کی اس صبح کی طرف، جہاں مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جس میں جنگ میں پہل مسلمانوں کو تھوڑی پسپائی ہوئی، پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان گھبرا گئے، کچھ مسلمان مدینے کی طرف بھاگ گئے، کچھ پہاڑیوں کی چوٹی پر چڑھ گئے، کچھ پہلے صف میں ابو بکر اور عمر ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ تو ایسے حالت میں جب تھوڑا سا وقفہ ہوا، تھوڑا سی جنگ ٹھنڈی پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں عورتیں آئی ہیں، مومنہ، قانتہ، صادقہ، ایسی مسلمان عورتیں جو اپنے کپڑوں کو سمیٹے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ ان عورتوں میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ام سلیط بھی ہیں جو مشکیزہ اٹھائے زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جن کی عمر لگ بھگ 80 سال تھی۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ ہم لوگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر وہ لگ بھگ ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، وہ جنگ میں ہیں، اور جب دیکھا کہ جنگ میں صحابہ کرام میں سے بعض پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں، جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ام ایمن رضی اللہ تعالی بھاگنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارے جنگ کا میدان چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، ہمارے سوت کاٹنے کا تم تکلا لے لو، یعنی ایسا کرو کہ ہماری بنگڑیاں لے لو، تمہارا تلوار ہم کو دے دو۔ سیدھی بات اگر سمجھ میں آئے، ام ایمن رضی اللہ تعالی ان صحابہ سے جو گھاٹی پہاڑی کی چوٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے مدینے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، ہماری بنگڑیاں تم رکھ لو اور تمہاری تلوار ہم کو دے دو۔ دوستو عزیزو، بڑی محنتوں سے یہ دین ہمارے پاس آیا ہے، بڑی مشکلوں سے آیا ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ چلو کچھ مراسم ہیں بجا لاتے ہیں، اس کے بعد مجھے اور آپ کو دین کی فکر نہیں کرنی۔ یہ دین کی فکر، اس کے لیے جدوجہد، عزم، استقلال آپ کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں گے۔ جو اولاد ہماری ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اسے بچا سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ احد کا میدان ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تلوار لے کر مار رہی ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے، مطلب اسے جو بھی ہو سکا اسے وہ گرا رہی۔ تو ایک ایسا کافر تھا عرفدہ جس کا نام ہے، اس نے ایک تلوار چلائی، یعنی تیر چلایا، جس کی وجہ سے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نیچے گر گئی اور ان کا سطر تھوڑا ہٹ گیا۔ جنگ کا ماحول تھا، اور اس وقت لباس بھی کچھ ایسے تھے جیسے حج میں احرام میں ہم پہنتے ہیں، عمرے میں ویسے ہی لباس تھے، تھوڑا ہٹ گیا تو کافر ہنسنے لگے۔ جو کافر وہاں تھے ہنسنے لگے، جس نے تیر مارا تھا اس نے بھی ہنسنے لگا۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حال بتاتا ہوں، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بڑا ملال ہوا، بڑا رنج ہوا۔ وہ آپ کی دایا تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تیر دیا، ایسا تیر جو بغیر انی کے تھا، اس میں تیر کا وہ شارپ جو ہوتا پھل نہیں تھا۔ کہا کہ ایسا
तुम उस पर तीर चलाओ जिसने जो उम्मे ऐमन पर हंस रहा है रज़ी अल्लाह अन्हा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तीर चलाया तो बिल्कुल वो गिरा, उसका सतर भी खुल गया। अब हंसने की बारी किसकी थी? सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल की। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दांतों के जड़ नजर आने लगे। जंग के मौके पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खुशतबई को देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया कि अपनी दाया और अपनी सहाबिया, ऐसी सहाबिया उस उम्र में भी वो जंग के मैदान में हैं, उनको कोई दिली मलाल पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बदला लेकर रहे। दोस्तों अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मामलात में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते थे। दूसरे मामलात में ठीक है, लेकिन जहां इस्लाम पर कोई आंच आ जाए, मुसलमान पर कोई आंच आ जाए, उसका बदला लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अब शहीदों को तलाश करो, शहीद कहां कहां हैं, जख्मी कहां कहां हैं। लोग कराह रहे हैं उहद की जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहा कि साद इब्न रबीअ को तलाश करो। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैं तलाश करते गया। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने देखा, पूछा कि ऐ ज़ैद, ऐ साद ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने साद से पूछा, कहा कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि साद तुम्हारा क्या हाल है? तो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हल्की हल्की सांसें बाकी हैं, बिल्कुल कई जख्म लगे हैं। कहा कि लोगों से कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से सलाम का जवाब दे देना और यह भी बता देना कि सारे अंसार को यह पैगाम पहुंचा देना, अगर तुम में से किसी एक की भी पलक झपक रही हो, मतलब कोई एक भी जिंदा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए, अल्लाह ताला तुम सबसे पूछेगा, तुम सब सवाल किए जाओगे। साद इब्न रबीअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते कहते जामे शहादत नोश फरमाते हैं। दोस्तों अजीजों, ये पैगाम उन अंसारियों के लिए नहीं था, आपके लिए भी है, इसलिए कि आपकी निस्बत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस बिलकते सिसकते दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी इस बच्चे पर है, नौजवान पर है, बुजुर्ग पर है, सेहतमंद पर है, बीमार पर है, हर एक पर जिम्मेदारी आयद होती है। कोई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकता, आप नहीं बच सकते। ये उहद और बद्र का मैदान नहीं है, तीरो तुफंग का मैदान नहीं है। कम से कम आपके जेब में तो कलम है, या आपकी उंगलियां लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल पर चलती हैं। आप इस्लाम का दिफा ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे काफिर से आपका सामना हो, ऐसे मुशरिक से आपका सामना हो जो इस्लाम के ताल्लुक से गलत ख्याल रखता हो, मीडिया की वजह से उसने कुछ गलत बातें सुन रखी हो, तो कम से कम उसकी जहन की सफाई तो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम की ये बातें नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जख्मियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक तरफ से खातून आ रही हैं, अच्छी मतलब ऊंची ताकतमंद सेहतमंद खातून है, उधर से आ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि ये औरत फूफी सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब है, यानी सफिया है। पहचान लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया है, और आ रही है किसके लिए? अपने भाई की लाश हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश देखने के लिए आ रही हैं। और लाश काफिरों ने मुसलमान शुहदा का मुसला किया था
किसी की नाक काट दी थी, किसी की कान काट दिए थे, किसी की शर्मगाहें काट दी थीं। काफिरों ने मुसलमानों की लाशों का मुतला किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो सीना फाड़ दिया, कलीजा निकाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि सफिया अपने भाई की मस्ख शुदा लाश को देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे कहा कि इमराअ, यानी उस औरत को रोको, वो औरत जो आ रही है उसे रोको। जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े कि रोके, लेकिन उन्होंने धकेल दिया, उनको धकेल दिया और वो पीछे हो गए। और फिर कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि आप अपनी जगह ठहरें। तो अल्लाह के फिर उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे भाई के लाश का मुतला किया गया है, मैं मेरे भाई को देखना चाहती हूं, दुआए मगफिरत करना चाहती हूं। दोस्तों अजीजों, मैं सीरत के ये असबाब आपके सामने पेश करने का मकसद ये रखता हूं कि आप सोचें कि कितने कुर्बानियों के बाद ये दीन हमारे पास आया है, कितनी दिक्कतें हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर इब्ने कमआ ने जो तलवार मारी, उसका दर्द नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक महसूस किया। 1 महीने तक कांधा दुखता रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मारकर उसने कहा कि मैं इब्ने कमआ, तोड़ने वाली का बेटा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवाबन कहा, अल्लाह तुझे तोड़ दे, अल्लाह तुझे तोड़ दे। दोस्तों अजीजों, ये उहद का मैदान है जहां जख्मियों की आहें हैं, शुहदा का खून है, वहां असैरम भी है जिनकी तारीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिन्होंने मुकाबला किया। वहां हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं जिनकी लाश गायब है। लोगों ने कहा कि हंज़ला को ढूंढो कि कहां है। ढूंढा गया तो लाश नजर नहीं आ रही, मैयत नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ देर के बाद एक जगह हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मिली, मैयत मिली, जिस्म से पानी टपक रहा है, खून के बाद उस जिस्म से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि फरिश्तों ने हंज़ला के जिस्म को गुस्ल दिया है। उनके घर वालों से पूछो कि क्या बात है। नई नई शादी हुई थी और बगैर गुस्ल के वो वैसे ही जंग के ऐलान में आ गए थे, जिनके जिस्म को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। दोस्तों अजीजों, हम अपने बच्चों को हमारी तारीख बताएं। तुम्हारी निस्बत वहां तक जाती है, इसलिए कि हमारे बच्चे जिनको हम अपना अकीदा नहीं पढ़ाएंगे, तो जो गेम वो खेलते हैं, जो कार्टून वो देखते हैं, जो फिल्में वो देखते हैं, वही वो अपना अकीदा समझेंगे, उसी का उनको ख्याल होगा। ये शाहीन है, नहीं है तेरा कसर गुंबद पर, मस्कन कसर गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर आसमानों पर। ये शाहीन बच्चे हैं, ये मुसलमान बच्चे हैं जिनको ऐसा अकीदा दें और ऐसे उनको बहादुर और शुजाअत वाला बनाएं, ताकि आइंदा जो हालात आए उसका ये मुकाबला कर सकें। शायद हम जिंदा न रहें, इस सरजमीन पर हम मर जाएं, लेकिन हमारे बच्चे नाजुक हालात का सामना करने वाले। आज जिन हालात में हम जी रहे हैं, उससे नाजुक तरीन हालात का सामना ये बच्चे करेंगे। इनको ऐसा ताकतवर बनाएं, ऐसा शुजा बनाएं, ऐसा बहादुर बनाएं, ऐसा सही अकीदा उनके दिलों में, दिलो दिमाग में कूट कूट कर भर दें कि वो इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की तरह, इब्ने क़य्यिम की तरह, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की तरह ऐसे हों जो बड़ी सी बड़ी ताकत से नब्र आज़मा हो सके। खालिद बिन वलीद ऐसे बड़े बड़े सिपह सालारों के किस्से उन्हें सुनाए, कहा कि तुम्हारा मर्तबा बड़ा है, तुम्हारी पीछे एक ताबनाक तारीख है जिसे तुमको समझना पड़ेगा। दोस्तों अजीजों, मां और बहनों, जंग उहद की तारीख है, उसमें से एक और मौकफ, एक ऐसा वक्त
جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ دین پر جب بھی آنچ آتی ہے تو ہر ایک کو اس کا جواب دینا ضروری ہے بقدر طاقت. جتنی طاقت آپ کے پاس. دین کے لیے آپ وقت دے سکتے ہیں، وقت دیجیے. پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ دیجیے. صرف محنت کر سکتے ہیں تو محنت کیجیے. لیکن میں نہیں کہتا کہ ہم اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں اس عورت کی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. ہاں، وہ کالی عورت، حبشیہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، جن کے انتقال کے بعد قبرستان پہنچ کر اللہ کے نبی نے نماز جنازہ ادا کی. صحابہ کرام نے بتایا نہیں، رات کا وقت تھا، دفنا دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا دیا. قبر پر پہنچ کر اللہ کے نبی نے دعائے مغفرت کی. کس لیے؟ ان کی خدمات ویسی تھیں بھلے معمولی کیوں نہ ہو. یا وہ خاتون جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا تھا، اللہ کے نبی میں آپ کے لیے میرے نوکر، رومی نوکر ہے، اس سے میں ممبر بناتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کیا خدمات تھیں ان خواتین کی، ان عورتوں کی. ارے ہم تو مرد ہیں، ہم کو تو آگے بڑھنا ہے. عورتیں تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئی، ہم کو اس دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھیں. ایسا نہیں کہ چند لوگ ہیں، چنندہ منتخب لوگ ہیں، وہی کر رہے ہیں، اچھا انہوں کر رہے ہیں تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کہ آپ مومن نہیں ہیں، اس دین کی خدمت آپ پر ضروری نہیں ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. بڑھ کے جو اٹھا لے، آدمی کو بڑھ کے اٹھانا ہے، آگے بڑھ کے جانا ہے. دوستو عزیزو، جو خدمت آپ کر سکتے ہیں، جنگ کا موقع، یہ جنگ احد کا موقع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زخم آئے ہیں، اتنے زخم آئے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ بھی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. میرے نبی کتنے کمزور ہو چکے ہوں گے، کتنا خون جسم سے بہا ہوگا. علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی اڈیل رہے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پانی کس نے ڈالا، زخم کس نے دھوئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے ہیں زخموں پر، اور بیٹی فاطمہ اپنے ابا کے زخموں کو دھو رہی. سر زخمی ہو گیا، لوہے کے خود یہاں لوہے کی اندر چھپ گئے، نکالنے والے کے دانت نکل گئے، اور ان زخموں کو پوچھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. سبحان اللہ، نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا، ہر طرف گرد و غبار ہے، دھول اٹی ہوئی ہے. اور مشرکین کے لشکر والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی شباہت تھی، شکل و صورت ملتی تھی. کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی شہادت کے بعد یا جنگ احد میں مشرکین سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان گھوڑے پر آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پکار کر کہنے لگے، ایک طرف مسلمان ہیں، مشرکوں کی لشکر کی طرف سے آئے، آ کر کہا افیکم محمد، مسلمانوں کیا تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا فلا تجیبو، جواب مت دو، خاموش ہو، خاموش ہو، جواب مت دو. سارے لوگ خاموش ہیں. پھر پوچھا افیکم ابن قحافہ، کیا تم میں قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہی کہا کہ جواب مت دو، خاموش ہو. تیسرے بار سوال ابو سفیان نے کیا افیکم عمر، کیا تم میں عمر زندہ ہیں؟
اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ نہیں جواب مت دو, خاموش ہو. جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا, اعلو حبل. اعلو حبل, اعلو کے معنی ہے جے, حبل کے معنی بت. آج کے زمانے میں جو نعرہ ہوتا ہے بس بت بدل گیا ہے, یہی مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ حبل کی جے ہو رہی ہے, حبل ایک بڑا بت تھا, اسٹیچو تھا, اس کی جے ہو رہی ہے, تو نبی رسالت کو برداشت نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے جواب دو نا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ بولا کہ جواب دو اللہ اعلی و اجل, اللہ بلند ہے اور اللہ تعالی بہت ہی سربلند ہے اور مبارک ہے, معزز ہے, جلال والا ہے. تو پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزا بت ہے, تمہارے پاس نہیں. ہمارے پاس عزا ایک اچھا بت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ جواب دو. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ پیغام ہر مسلمان بچے, جوان, بوڑھے, عورت, مرد سب کے لیے ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی شان میں, جہاں کہیں اسلام کی شان میں کوئی گستاخی ہو, جواب دینا آپ کا فرض ہے. ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں, ابو سفیان کو بھی معلوم تھا کہ اسلام کی بقا صرف انہی تینوں سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ کسی کے بارے میں ابو سفیان نے نہیں پوچھا. لیکن آج ہم مسلمان بحیثیت مسلمان رافضہ, شیعہ, جو ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, ہم انجانے میں ان کی تائید کر لیتے ہیں. کبھی ایران کی تائید کر لی, کبھی اس کی تائید کر لی, کبھی تقریر کرتے کرتے خمینی کا کوٹیشن دے دیا. علامہ خمینی نے ایسے کہا, سبحان اللہ. شرم کریں. ہاں, علم, تھوڑا علم سیکھ لیں کہ ایسے لوگ جو صحابہ پر زبان درازی کرتے ہوں, صحابہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوں, ان کے تعلق سے جن سے اسلام قائم ہوا. ارے ابو سفیان کے اتنا علم بھی آپ لوگوں کو نہیں ہے. ابو سفیان نے سمجھا کہ دین ان سے قائم ہے اور یہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں, ابو بکر کو گالی دیتے ہیں, عمر کو گالی دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی ہم تائید کرتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو چکا ہے تو توبہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے سپورٹ کے لائق نہیں. جو صحابہ کو گالی دے, میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے, وہ لوگ ہمارے مدد کے, ہمارے سپورٹ کے قابل نہیں. پھر اس نے, ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جواب دو. کہا کہ کیا جواب دے؟ بولو لنا مولانا ولا مولا لکم, ہمارے پاس مولانا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی, فنعم المولا ونعم النصیر, تمہارے پاس نہیں ہے. یہ بات سن کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے اب ہم جیت گئے, بدر کا بدلہ جو ہم ہارے تھے احد میں جیت گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تینوں زندہ ہیں, تیری ذلت اور رسوائی کے سامان اور بھی ہیں. کہا کہ یہ بدر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, تیرے مرے ہوئے لوگ جہنم میں جائیں گے, ہمارے شہید ہوئے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ کیسا بدلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بدلہ نہیں ہو سکتا. دوستو عزیزو, آپ تمام سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تابناک تاریخ ہے, لالازار تاریخ ہے. ہوش و حواس کے ساتھ اپنے عقیدے کو اچھا بنائیں, کتاب و سنت پر چلنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس بہت ہی کم وقت اپنی زندگی کا ہوتا ہے, اس میں اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں, کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا سیکھیں. آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکلوں کے ساتھ
یہ دین آپ تک پہنچا ہے، مجھ تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین آپ تک پہنچا ہے۔ جب بھی بات آتی ہے ہم بنو دینار کی اس عورت کو بھی سنتے ہیں، اور پھر اس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیوی کو بھی سنتے ہیں، جب آتی ہیں جنگ ختم ہوئی، جنگ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس خاتون کو بتا دو کہ پہلے ان کے بھائی کی شہادت کی خبر کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، پھر باپ کی شہادت کی خبر باپ شہید ہو گئے، انا للہ پڑا۔ جب یہ بتایا گیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے تو رونے لگے چلا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کا ایک خصوصی درجہ ہوتا ہے، اس عورت کو باپ کی موت سنائی گئی تو انا للہ پڑھا، بھائی کی موت سنائی گئی تو انا للہ پڑھا، لیکن جب شوہر کی موت کی خبر سنائی گئی تو بے ساختہ چیخ کر رونے لگی۔ دوستو عزیزو، یہ سارے کل حشر میں ہمارے سامنے ہوں گے۔ ایک طرف وہ ہوں گے، ایک طرف ہم مسلمان ہوں گے جو اپنے آپ کو دیندار بھائی کہتے ہیں، ایک طرف ان کی خدمات ہوں گی، ایک طرف ہماری زندگی کے لمحات ہوں گے۔ وہاں کا حساب و کتاب ہے، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی پر بس کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ شوق دے، جذبہ دے کہ ہم اس دین متین کی حفاظت کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کا خادم بنائے۔ اللہ ہمارے جسموں میں، جانوں میں، مالوں میں، عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم اس کی دین کی خدمت کر سکیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کی مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اپنے تیرے مقرب بندوں میں شامل فرما، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔